بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری اور میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح اظہر علی عابدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ جی بہت اچھے، بہت ماہ مبارک رمضان تو اس مرتبہ موسم کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہوا، بالکل ماشاءاللہ، اور یقیناً پورے امت مسلمہ کے لیے روحانی لحاظ سے بھی بالکل کوئی شک نہیں، اور ماشاءاللہ سے یہ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن سچ ٹی وی کی جانب سے جو پورا ماہ رمضان چلتی ہے، آج کا پروگرام میں کہوں تو بہت اسپیشل ہونے والا ہے۔ جی موضوع بھی اسپیشل ہوگا اور باقی ہمارے سیگمنٹس بھی بہت اسپیشل ہوں گے، تو ناظرین کو آج کے موضوع بتائیں۔ جی بس اب ہم کیونکہ آخری 2 دن یا 3 دن ہیں ایسے ہی بالکل، تو عید قریب ہے، اور خود ماہ مبارک رمضان کی جو ایک پہچان جو دیگر عبادات ہیں ان کے ساتھ ساتھ صدقہ، بالکل خیرات، اس کو ماہ مواسات یعنی ماہ ہمدردی و غم گساری، بالکل، اور جہاں اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا وہاں اس کو اللہ کی مخلوق کا مہینہ بھی قرار دیا گیا۔ تو اسلام نے جو زکوٰۃ، خوم، صدقہ، فطرانہ، یہ جو ان لوگوں پر کہ جو مالدار ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جو ویل آف ہیں، ان پہ جو فرض قرار دیے ہیں، اور پھر اس کی بہت تشویق دلائی ہے، اس کی وجہ اس کا ایک آخرت میں ثواب اور اس دنیا میں کیا کچھ ملتا ہے اس پہ ذکر ہوگا۔ اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ صدقہ خیرات صرف آخرت کے لیے، دنیا میں بھی جو اس کے فوائد دینے والے کے لیے اور لینے والے کے لیے اس کا ذکر ہوگا۔ ہمارے ساتھ جناب صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری صاحب موجود ہیں، صاحب علم شخصیت ہیں۔ آپ پہلے 2 پروگرامز میں اور پچھلے سال بھی ہم نے ان سے خوب استفادہ کیا تھا۔ مولانا حسین نگری صاحب موجود ہیں، صاحب علم شخصیت ہیں، اور ہمارے ملک کے نامور خطیب ہیں، اور اتحاد المسلمین کے حوالے سے مختلف مکاتب میں روابط کے حوالے سے ایک بہت مقتدر شخصیت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں معزز شخصیات کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، اس خوبصورت نشریات کا یقیناً آغاز جو ہے وہ باقاعدہ ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، تو ہمیں جوائن کیا ہے قاری محمد شہزاد صاحب نے۔ جی بسم اللہ کیجیے تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع
صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ بہت جزاک شکریہ اللہ قاری جزاک محمد اللہ. شہزاد صاحب. بہت ماشاء بہت اللہ. خوبصورت ماشاء تلاوت اللہ، اور ماشاء ماہ مبارک رمضان کی لیلۃ القدر جو کہ آخری طاق راتوں میں، بالکل اور ہم جو طاق رات میں داخل بھی بالکل ہوا چاہتے ہیں، تو اس طاق رات کی برکتیں اس تلاوت سے ہم نے سمیٹی. ہمارے ساتھ صاحبزادہ سید فہیم شہزاد شیرازی صاحب بخاری صاحب موجود ہیں، اور جناب مولانا حسین نگری صاحب. جناب مولانا صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری صاحب، قرآن پاک نازل کیا گیا ماہ مبارک رمضان میں. ماہ مبارک کی جو فضیلت بیان کی گئی وہ شب قدر، اور شب قدر کی فضیلت قرآن پاک، اور خود ماہ رمضان کا تعارف قرآن پاک سے. میں سوچ رہا تھا کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب اللہ نے بھیجی، خود قرآن میں یہ ذکر کیا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور پھر متقین کی جو نشانیاں بتائی گئیں ان میں سے ایک نشانی ہمارے آج کے موضوع سے مربوط ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے دیے ہوئے میں سے، اللہ کے رزق میں سے لوگوں کو دیتے ہیں. یہ کتنا اہم موضوع ہے کہ اپنے جو ابنائے جنس کا، اپنے جو ہم رتبہ یا اپنی جنس کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، کہ کس طریقے سے ہر انسان دنیا میں وہ ایک اچھی زندگی گزارے، کوئی بھی ایک خاص معیار سے نیچے والی زندگی نہ گزارے. اسلام نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے. اور ابھی جو عرض کیا کہ جو ہدایت کی کتاب ہے، کہا ہے کہ جو نشانی نہیں، یہ نشانی نہیں ہوگی تو کتاب خدا بھی ہدایت نہیں کرے گی. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. شکریہ قبلہ عبدی صاحب، بڑا خوبصورت موضوع، اور یقیناً رمضان مبارک اپنے آخری ساعتوں کی جانب بڑھ رہا ہے. یہ اللہ رب العزت اور اس کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ 29 روزے ہونے یا 30 ہونے، لیکن بہرحال جو شریعت نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے روزوں کو مقبول کرنا چاہتے ہو تو وہ رمضان ختم ہونے کے بعد جو نماز عید ہے اس سے پہلے صدقہ و خیرات کرو، جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے، تاکہ جو ہماری لغزشیں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، وہ اللہ رب العزت اس صدقہ کے ذریعے سے پورا کرے. اس لحاظ سے بھی بڑا اہم موضوع ہے. جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ جو موضوع رمضان کا مہینہ ہے یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے، اور سب سے بہتر انداز سے ہمدردی اور غم گساری اس انسان کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے جو واقعتاً پریشان حال ہو اور مفلس ہو، نہ وہ مسکین کی کیفیت میں ہو. اس لیے شریعت نے بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں بیان کی. ایک تو ظاہر ہے کہ صدقہ کرنے کے اوپر ابھارا گیا ہے، ایک مثال ایسی خوبصورت دی گئی ہے، اور اس کا اخروی کیا فوائد ہیں وہ بھی، اور ساتھ جو دنیاوی فوائد ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں. کہ جو صدقہ اللہ کی راہ میں کرتا ہے اس کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو ایک بیج زمین میں بوتا ہے، اس کے ساتھ ایک بالی نکلتی ہے، اس پہ 7 خوشے لگتے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے گویا وہ دیتا ایک ہے لیکن بدلے میں 700 گنا تک ملتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور یہ میرے اور آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ہے، باقی اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ اگر چاہے تو اس سے بھی زیادہ اضافہ کر کے اسے انسان کو عطا فرماتا ہے. اب انسان جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ، جتنی اس کی رضا کو پیش نظر رکھ کے اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے اجر و ثواب کو اتنا زیادہ بڑھا کے انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا حسین نگری صاحب یہی سوال کہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا ہم، کیونکہ ابتدائی مرحلے میں گفتگو کے کہ جو اپنے فیلو ہیومن بینگ کا خیال نہیں رکھتا، مسلمانوں کا خیال نہیں رکھتا، مومنین کا خیال نہیں رکھتا، اور پھر اس سے بڑھ کے پوری انسانیت کا، جب ہمسائے کے حقوق کا ذکر آیا تو اس میں کوئی مسلم ہمسایہ غیر مسلم ہمسائے کی بات نہیں ہوئی.
تو یہ ایمان کی نشانیوں میں سے، ہم میں سے جو بھی صدقے کی طرف، خیرات کی طرف، صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ اور خمس کی طرف نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ اس نے گویا ضائع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ کے بندوں کی بڑی بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں اور انتہائی ہائی درجے پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آیا ہے، وہاں پر مالی عبادت کا ذکر لازمی ان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، جیسا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، اس کے بعد ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ عباد الرحمن کی جو 9-10 صفات ہیں ان میں سے ایک۔ آقا صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے، اسی آیت کو آپ دوبارہ پڑھیں گے اور جو صفات ہیں ان کو بیان کریں گے۔ ضرور ضرور انشاءاللہ۔ یقیناً ناظرین بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد یہ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ یقیناً بہت ہی خوبصورت اور انتہائی اہم آج کا ہمارا موضوع ہے، گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں عبدی صاحب۔ جی، ہمارا آج کا موضوع کہ عام طور پر مذاہب کی تاریخ میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو اللہ سے لو لگائے گا، الگ جا کے بیٹھ جائے گا اور وظائف کرے گا، تسبیح پڑھے گا، وہ اللہ کے سب سے قریب ہوگا۔ اسلام کی شناخت یہ ہے کہ جہاں اللہ سے لو لگانا، اللہ کے قریب ہونا ایک بہت اہم عنصر ہے ہمارے دین کا، وہاں اللہ کے بندوں کے قریب ہونا اور ان کی فلاح کے لیے کام کرنا، اس کو اسلام نے لازم قرار دیا۔ جناب مولانا حسین نگری صاحب وقفے سے قبل بتا رہے تھے کہ جو متقین یا اعلیٰ لوگوں کی نشانیاں ہیں، ان میں ہمیشہ اعلیٰ اور متقی لوگوں کی جب بھی نشانیاں بتائی گئیں، چاہے قرآن میں چاہے حدیث میں، وہاں پر مالی عبادت کا ذکر، یعنی لوگوں کے خیال کرنے کا ذکر لازمی ہے۔ فرمائیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ والذین اذا انفقوا، جب انفاق کرتے ہیں اللہ کے راہ میں یا خود اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ بیجا صرف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، جتنا خرچ کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، یعنی اقتصادیت اسی سے نکلا ہے کہ درمیانہ راستہ انتخاب کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ آیت ہم انتہائی پابند کر دیتی ہے کہ اللہ کی نعمت سے استفادہ بھی کریں اور بیجا خرچ بھی نہ کریں، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں سے ہاتھ نہ روکے۔ آگے جا کے سورہ معارج کے اندر آیت نمبر 19 سے دوبارہ اللہ کے نیک عظیم بندوں کی صفات شروع ہوتی ہیں، اور ادھر تو عجیب و غریب ہی ہے۔ سورہ معارج کے اندر یہ جو ڈپریشن ہے، جو ٹینشن ہے، جو پریشانیاں اخلاقی، مالی، عقیدتی، آپس کی ہیں، ان سب کا ذکر ادھر آیا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بے صبر پیدا کیا گیا ہے۔ خلق ہلوعا واذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت چھو لیتی ہے تو پریشان حال ہوتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، کون لوگ اس ڈپریشن سے پاک ہیں اور سر بلند ہے؟ الا المصلین، جو نماز پڑھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم دائمون، نو کے نیزے پر بھی مصلی ہو، خنجر شمر میں مصلی ہو، بدر حنین کے یعنی جنگ کے بلندی پہ مصلی ہو، یعنی زندگی کے کسی حصے میں نماز جدا نہ ہو۔ اتنی بلندی پہ لے جا کے بیچ میں کہا کہ الذین وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے مال میں اموالہم، اور یہ ایک اشارہ اخلاقی بھی ہے کہ حلال کمائی کے لیے اموالہم آتا ہے، اگر مال کسی اور کا ہو تو اموالہم کا اضافہ نہیں آتا ہے، اپنے حلال کمائی میں اموالہم حق معلوم، حق مشخص ہے۔ خمس کا بھی الگ رکھتے ہیں، زکوٰۃ کا، فطرے کا، غریبوں کا، پریشان حال کا وغیرہ۔ للسائل والمحروم، چاہے دروازہ کھٹکھٹا کے آنے والا ہو اس کو بھی لے جا کے دیتے ہیں، چاہے خود لے جا کے کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے دیتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ جن کی نماز یعنی اتنی بلندی پہ ہو، فکر میں بلند ہو وغیرہ؟ یہی یعنی انداز بیان سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین ھم فی صلاتہم خاشعون کے بعد دوبارہ کہ والذین ینفقون، جو اپنے مال کو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔
اسی طرح جیسا آغا صاحب نے فرمایا کہ یعنی فی سبیل اللہ خرچ کرنے والا اس کاشتکار کی طرح ہے جو ایک دانے سے 100 خوشے 7 خوشے، ہر خوشے میں 100 دانے اور 700 اور اس سے بھی کئی گنا اللہ تعالیٰ اضافہ کر کے دیتا ہے۔ اتنا اہم ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ یا رسول خذ من اموالہم صدقہ، اپنی امت سے یہ لے لو مال، خمس و زکوٰۃ و خیرات و خراج وغیرہ، لیکن جب پیسہ جیب سے نکلتا ہے تو انسان کی بے چینی قلبی ہوتی ہے۔ وصل علیہم، اور ان کے لیے دعا کرو، فإن صلاتک سکن لہم، تیری دعا ان کے تسکین دل کے سامان فراہم کرے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جناب صاحبزادہ صاحب، ابھی ایک ذکر آپ سے بھی کوشچن میں کیا تھا اور پھر جناب آغا صاحب نے بھی، کہ جہاں بھی کہیں اسلام کی بات ہوئی، ایمان کی بات ہوئی، تقوی کی بات ہوئی، آخرت میں جو ریوارڈ ملنا ہے اس کی بات ہوئی، تو مومنین کی نشانیوں میں جہاں عبادت کو قرار دیا گیا وہاں مالی قربانی کو، جیسے اب نماز مومن کی معراج ہے، لیکن قرآن پاک میں بہت زیادہ جگہ جہاں نماز کا ذکر ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی عبادت ہو یا اسلام کی جو تعلیمات ہوں یا اسلام کی جو روح ہو، اس میں دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ بالکل ایسے ہی ہے قبلہ، اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ شریعت اسلامیہ کے ارکان کو بیان فرمایا ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والصوم والحج، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پہ ہے، توحید و رسالت، اس کے بعد نماز اور ساتھ ہی زکوٰۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان مبارک ہو یا غیر رمضان ہو، جو بھی انسان مالدار ہے اس کے اوپر اچھے انداز سے اپنے مال کو صدقہ کرنا اور تلاش کر کے مستحق تک پہنچانا، یہ فرض کر دیا گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے اب رمضان میں کیونکہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاف الحسنہ الی 10 امثالها الی 700 ضعف، کہ رمضان میں جو بھی انسان عمل کرتا ہے، بندہ مومن یا آدم کا بیٹا جو بھی عمل کرتا ہے، اس کے ایک نیکی کو 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب رمضان مبارک ہو یا غیر رمضان ہو، مجھے اور آپ کو چاہیے، ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے میں سے ہم کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ ظاہر ہے یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ ہر ایک انسان کے جو مالی معاملات ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ کو اللہ رب العزت نے زیادہ عطا فرمایا ہے، کچھ کو کم عطا فرمایا ہے، اور یہ اسی کا قانون ہے کہ کسی کو وہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ ہمیں بریک پر بھی جانا ہے، اور ابھی یہ گفتگو ہمارے پاس ماشاءاللہ ٹائم ہے، اور کچھ اور اہم باتیں اسے صدقہ خیرات، کچھ واجب صدقہ ہے اور کچھ مستحب ہے، ان دونوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن نعت کی جانب ہمیں بالکل بالکل ضرور، کیوں نہیں، اور نعت کے لیے بھی ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو موجود ہیں قاری محمد شہزاد صاحب ہیں، ہمارے بہت ہی اچھے نعت خواں۔ بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ کیجئے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہے سبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں وہ عہد جو تھکتا نہیں، طائف کے سفر میں اے سید سادات عنایت
نظر ہو یہ عہد ہوس ڈوب چلا ظلمت شر میں حیران ہے تیری شان توکل پہ زمانہ چولہا بنا جلتا تھا مہینوں تیرے گھر میں خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انوار خورشید کے کاسے تیرا صدقہ انوار خیرات تیرے نور کی کشکول کمر میں انور میرے دیوان میں یہ نعت پیمبر انور میرے دیوان میں یہ نعت پیمبر توشہ عقبہ ہے میرے رخت سفر میں یہ توشہ عقبہ ہے میرے رخت سفر میں بریک پہ چلے گئے جی مہمانوں کی جانب آتے ہیں جی جناب مولانا حسین نگری صاحب سے سوال کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ابھی موجود ہے جناب مولانا تھوڑا سا ہم آپ نے فلسفہ اور جو اعلیٰ کردار کے حامل لوگ اور مومنین قرآن پاک میں اور اسلام نے قرار دیا ان کا ایک لازمی حصہ مالی جو قربانی ہے اور مالی فرائض ہے اب تھوڑا سا ایک کر کے اگر ہم آ جائیں مثال کے طور پر ہم کیونکہ فطرے عید کے ہم قریب ہیں صدقہ فطر کی بات کریں یا فطرانے کی بات کریں اس کا فلسفہ اور پھر ہم دونوں حضرات سے کچھ تھوڑے سے مسائل پوچھیں گے کہ جیسے آج عید میں ابھی 2 دن ہیں تو اگر ہم کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں تو کیسے پہنچائیں اور ایک سوال میں یہ بھی کروں گا کہ جب آپ فطرانے کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنا ہے فقہ جعفری کے حوالے سے یا فقہ حنفی کے حوالے سے تو ساتھ یہ ضرور بتائیں کہ جب ہم فطرانے کی بات کرتے ہیں تو ہم جب پوچھتے ہیں میں خود بھی شاید ان میں شامل ہوں بڑی چھوٹی چھوٹی کہ کم سے کم کہ کتنا فطرانہ ہے اس سے 2 روپے زیادہ نہ ہو جائے اس سے کوئی تو وہ ایک کم سے کم معیار تو ہے لیکن اگر ہم میں استطاعت ہے تو جتنا زیادہ دے سکتے ہیں غربا کو تو وہ دیں دونوں باتیں پہلے آپ سے اور پھر آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ عبادات جو ہیں جو عبادات مالی میں آتی ہیں ان کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ عبادات بدنی جو ہم سجدہ و رکوع کی صورت میں کرتے ہیں آغا جی ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے بریک کے بعد اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہم آپ سے جانتے ہیں ایک شارٹ سی بریک ہے بریک کے بعد انشاءاللہ آپ ہی سے ہم آغاز کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ ہوگا ملتے ہیں اس بریک کے بعد
वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम आज का टॉपिक है, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद है। आदिल साहब आगे बढ़ाते हैं हम तो ब्रेक में भी इस्तिफादा करते हैं और गुफ्तगू जारी रहती है, लेकिन अब बाज़ाब्ता और नाजरीन के लिए जनाब मौलाना हुसैन नगरी साहब से मैंने सवाल किया था कि अब कुछ तफसीलात में अगर हम आ जाएँ और ज़कात फ़ित्र जिसे कहते हैं या फ़ितराना जिसे कहते हैं उसके हवाले से कुछ बातें हमें बता दें, इसकी अहमियत के हवाले से। और फिर ईद करीब है, क्या पहले भी पहुंचा सकते हैं और क्या हिसाब किताब तो हम बहुत ही करते हैं, लेकिन क्या अगर इस्तात हो उससे ज़्यादा भी पहुंचा सकते हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमियत के लिहाज से ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को साहिब इर्तिबातात पैदा किया है, रब से राबिता, अपनी ज़ात से राबिता, इंसानियत से राबिता, अपने से कमतर तबक़े से राबिता। ये जो इबादत हैं ये सारे रुमूज़ हैं इन इर्तिबातात का, इन ताल्लुक़ात का। हज पे जाते हैं, पूरी इंसानियत से ताल्लुक़ात है और रब इलाही से, सजदा अपनी ज़ात से और रब से, और इसी तरह रोज़ा अपने ज़ात से और रब से। ये जो ज़कात व खैरात व सदक़ात व फ़ितरा है ये इंसानी माशरे के अपने से कमतर तबक़े से इर्तिबात के लिए है। बिल्कुल। तो इनके फजीलतें और ज़रूरतें तो यानी रातें और कई दिन चाहिए कुरान और हदीस के हवाले से, लेकिन दो टोक अल्फाज में जो आपने फरमाया, फ़ितराना वाजिब होता है जब चाँद नज़र आ जाए जी। उससे पहले आप दे सकते हैं, लेकिन फ़ितरे की नीयत से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस इबादत का वक्त अभी शुरू इबादत का, जैसा कि ज़वाल के बाद ज़ोहर का वक्त होता है इसी तरह का है। और आप अगर कर्ज़े के तौर पर अगर कोई मोहताज आदमी है बतौर कर्ज़ा आप दे दें, जब फ़ितरे का वक्त आ जाए तो आप नीयत करें कि वो कर्ज़ा वापस ना लें, फ़ितरे में उनसे हिसाब करें। यानी हम किसी शख्स को जितना देना चाहे दे दें जब मर्ज़ी, और ये जहन में रखें इसे कर्ज़ दिया, और जब वो इबादत का वक्त शुरू हो यानी चाँद नज़र आ जाए तो हम उसको फ़ितराना में तब्दील हम कितना देना चाहिए उसे, मसलन फ़र्ज़ करें कि आपके घर में 10 अफराद हैं, 300 रुपये यानी एक आदमी का देना है, तो 3000 तो ये हो गए। अल्लाह ने आपको दिया तो आप 30,000 दे दें, उससे ज़्यादा ही दे दें। तो जो यानी जितना आपके ऊपर वाजिब है वो फ़ितरा तो वही होगा, बाकी सदक़े में आएगा। सदक़े की भी अपनी बड़ा मकाम फजीलत है, लेकिन एक आदमी को एक आदमी के फ़ितरे से कम न दे। मसलन 3 किलो आप चावल अगर इस्तेमाल करते हैं, में ये है ना कि जो चीज़ ज़्यादा खाते हैं उसके 3 किलो के पैसे, 3 किलो के पैसे, यानी अगर कोई आटा ज़्यादा खाता है और आटा फ़र्ज़ करें चक्की का ले रहा है 150 रुपये किलो, तो 3 किलो यानी 450 रुपये हो गए। अगर कोई फ़र्ज़ करें सिर्फ चावल ही इस्तेमाल करता है तो उसको यानी ये होना चाहिए कि इस वक्त 400-500 चावल बन गए हैं, उस हिसाब से दे दे। लेकिन एक आदमी को अगर वो ज़्यादा मोहताज है, साहिब अयाल है, तो ज़्यादा दे दे। कम अगर देना है तो एक आदमी के फ़ितरे में जितना आता है उतना दे दे, उससे कम उसे न दे। और इसकी इतनी अशद ज़रूरत है, अगर कोई नादार आदमी जो ख़ुद दूसरों से लेता है, उसके घर में अगर 5 अफराद हों और सब की तरफ से नहीं दे सकता हो, तो साहिब खाना जो सरपरस्त है वो अपने तरफ से दे के अपने यानी बीवी को दे, वो उधर से एक और फर्द को। इसी तरह 5 आदमी अगर हैं तो एक का फ़ितरा 5 की तरफ से दे सकते हैं। इस्लाम ने माली इबादत को इतनी अहमियत दी है कि हर सूरत में उसको परफॉर्म, हर सूरत में किया जाए, हर अदा सूरत करना में चाहिए, अदा किया जाए। अभी फ़िक़्ह जाफ़रिया के हवाले से तो आपने बताया कि जो चीज़ आदमी ज़्यादा खाता हो, और जिन एरियाज़ में मिसाल के तौर पे गंदम ज़्यादा खाई जाती है तो 3 किलो गंदम के पैसे, एक अगर वो मिसाल के तौर पे किसी ऐसी जगह से ले रहे हैं जहाँ 120 रुपये आटा, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और कि अगर ले रहे हैं यानी वो ख़ुद जहाँ 150 रुपये है चक्की का, तो 450 हो गया। फिर हनफी के मुताबिक भी आप ज़रा बता दीजिए। जी, हमारे यहाँ जो अहनाफ के नज़दीक है वो शरीयत ने 4 चीज़ें तय की हैं कि उनके हिसाब से जो उनकी कीमत बनती है आप सदका फ़ित्र अदा करेंगे। पहली चीज़ गंदम है, जौ है, दूसरी चीज़ फिर खजूर और किशमिश है। सही। इस वक्त जो हमारे मुफ्तियान ने गंदम के हिसाब से सदका फ़ित्र मुतय्यन किया वो है 320 रुपये, ये कम से कम है। 320 से कम कोई बंदा नहीं दे सकता। फिर जौ के हिसाब से तकरीबन 800 के करीब बनता है, और खजूर के हिसाब से कोई 3000 के करीब है एक बंदे का फ़ी कस, और जो किशमिश है उसके हिसाब से 6500 के करीब बनता है। अब जिस तरह आपने
یہ جو قبلہ سے سوال کیا کہ ہم یہ اپنا حساب کتاب کرتے ہیں کہ 2-4 روپے زیادہ نہ چلے جائیں، اس حوالے سے یہ طے ہے کہ یہ ہمیں کامن سینس ہونی چاہیے کہ ایک ریڑی والا اور ایک جو گاڑی والا ہے کیا وہ صدقہ دینے میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر ہمارے افطار میں ایک ریڑی والا یا ایک مزدور جو افطار میں کھاتا ہے، اگر وہ اور ایک کاروبار جس پہ اللہ نے احسان کیا ہے، اسے مالی استطاعت عطا فرمائی ہے، ان کا دسترخوان ایک جیسا ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، فطرانہ بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر دسترخوان میں بھی ایک خاصا فرق ہوتا ہے تو پھر فطرانہ یا صدقہ و خیرات کرنے میں بھی خاصا ہی فرق نظر آنا چاہیے۔ اگر غریب آدمی، ایک مزدور دہاڑی دار بندہ 320 روپے دے رہا ہے تو جسے اللہ نے استطاعت بخشی ہے، جسے اللہ نے یہ استطاعت عطا فرمائی ہے، اسے یقیناً صدقہ زیادہ دینا چاہیے، صدقہ فطر زیادہ دینا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جو صدقہ فطر ہے وہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی اگر عید والے دن بھی اگر کو آپ کے ہاں نو مولود کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی طرف سے بھی آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، گھر کے ہر فرد پہ، چاہے وہ ایک دن کا، چاہے وہ ایک دن کا ہے یا کسی بھی ایج کا ہے، کسی بھی عمر کا ہے، ہر انسان کی طرف سے، جتنے بھی گھر میں افراد ہیں سب کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اور اس کے پیچھے روح یہی ہے کہ جو عید کی حقیقی خوشیاں ہیں ان میں آپ غرباء کو، مساکین کو شریک کریں تاکہ وہ بھی بہتر سے بہتر انداز میں عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اچھا، اس میں کیونکہ ابھی مسائل پہ بات ہو رہی ہے تو مولانا حسین نقوی صاحب، میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ کیونکہ جو بھی عبادات ہیں ان کی فہم بھی ضروری ہے، اور کہ وہ کتنا واجب ہے، کتنا واجب نہیں، تاکہ معاشرے میں جو اسلامی احکام ہے اس کی آگہی بھی ہو کہ یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ فطرانہ کتنا ہے، جیسے فقہ جعفری کے حساب سے 3 کلو کے پیسے ہیں تو یہ معلوم ہو اور وہ مشخص کر کے دیں تاکہ ایک مالی عبادت جو ہے وہ اس کی پرفارمنگ یا اس کی ادائیگی ہو جائے، اور اس کے علاوہ جتنا دینا چاہیں پھر وہ تو پتہ ہی ہوگا کہ بھئی یہ اصل ہے اور اس سے زیادہ ہم کتنا دے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو رواج ہے معاشرے میں، یہ کتنا اچھا اور احسن رواج ہے کہ عید کا دن ہے اور روزے ہم نے اپنے قبول کروانے ہیں، لیکن اللہ نے شرط یہ لگا دی ہے کہ روزے تو میرے لیے رکھے ہیں لیکن جب میری مخلوق کے حقوق ادا کرو گے اس وقت تک یہ قبول نہیں ہوں گے۔ فرمائیے۔ بہت اچھا سوال تھا کہ آدمی اس کے اعمال کس حد تک قبول ہیں، کس حد تک اللہ راضی ہے، وہ عرش کی باتیں فرش پہ بیٹھ کے آدمی نہیں سمجھ سکتا، نہیں جان سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک نزدیک ترین طریقہ قرار دیا ہے کہ غریب کا دل اگر راضی ہے، مومن کا دل اگر آپ سے راضی ہے، صلہ رحمی اگر آپ سے راضی ہے تو بس رب بھی راضی ہے۔ یہ جو بندگی ہے، یہ جو ہم سجدے میں کرتے ہیں یہ عبادت ہے، یہ جو مال دیتے ہیں اس میں زیادہ اطاعت کار فرما ہے، اور اطاعت مشکل کام ہے، اسی لیے اجر زیادہ ہے۔ بہت اچھا۔ اور سب سے آسان ترین کام ہمارے لیے عبادت ہے اور سب سے مشکل ترین کام اطاعت ہے، اور شیطان بھی اس اطاعت کی نہ ہونے کی وجہ سے، ایک لمحے کی اطاعت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں سال کی عبادت سے محروم ہو گیا۔ تو یہ جو مالی یعنی حیثیت ہے انسان، یہ اللہ نے جو دے کے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ دے کے جب امتحان لیا ہے تو اس امتحان میں شکر کا امتحان ابھی آیا ہے۔ جس طرح غریب سے صبر کا امتحان اللہ نے لیا ہے، اسی طرح امیر سے شکر، اور شکر صرف زبانی نہیں ہے بلکہ اسے دے، لیکن دیتے ہوئے عزت نفس کا خیال رکھے کہ محتاج تو ہے لیکن فطرانہ کے نام سے لینا گوارا نہیں کرتا ہے۔ ضروری نہیں آپ اسے کہیں فطرہ ہے، لیجیے آقا یہ آپ کی عیدی ہے، واہ واہ، ہاں، چونکہ اس کا تعلق آپ کی زبان سے نہیں ہے، آپ کے دل سے، عبادت کا تعلق دل سے ہے۔ آپ نے اپنے دل میں یعنی فطرے کی نیت کر لی ہے، رب نے قبول کر لیا۔ اب ٹائٹل جس کا بھی ہو، نام جو بھی ہو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ اگر اس طرح یعنی عیدی کے نام سے دے دوں کسی کو، اور لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر یعنی وہ لینے میں اگر اسے مشکل ہو اخلاقی لحاظ سے تو عیدی کے طور پہ دے دے، ہدیے کے طور پہ دے دے، کسی اور صورت میں دے دے، دے ضرور لیکن ساتھ میں عزت نفس کا بھی خیال رہے، چونکہ مومن کی حرمت حدیث پیغمبر اسلام میں خانہ کعبہ کی حرمت کی طرح ہے، یا بلکہ اس سے بالا تر ہے، تو وہ بھی محفوظ رہے اور مالی عبادت بھی ادا ہو انشاءاللہ۔ جی صاحبزادہ صاحب، اب آج کے دور سے اگر ریلیٹ کریں تو جتنی انفلیشن ہو گئی ہے، جتنی پرائس ہائیک ہے، اور ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں آٹے کے لیے، اور اس میں جو ہے لوگ جاں بحق بھی ہو رہے ہیں، تو اس دور میں تو اب جو اسلام کے لازمی
مالی فرائض ہیں ان پر عمل درآمد بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، اور وہ اتنے زیادہ ہیں کہ زکوٰۃ اور خمس اور یہ چیزیں اگر ہم ہر ایک بندہ دینا شروع کر دے تو یقیناً پاکستان میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی بندہ محتاج نہ رہے، کیونکہ ایک طرف دولت کی ریل پیر ہے، وہ دولت مند اپنے حساب سے اگر یہ زکوٰۃ اور خمس اور صدقات ادا کریں تو کم از کم جو پاورٹی لائن سے نیچے کے لوگ ہیں وہ بھوک سے مریں گے نہیں۔ جی ایسا ہی ہے، اس حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ اگر جتنے بھی صاحب استطاعت ہیں، عمراء ہیں، جنہیں اللہ نے یہ استطاعت بخشی ہے، وہ اگر اپنا جو اللہ نے جو حق ان پہ نافذ کیا وہ ادا کرنا شروع کر دیں تو یقیناً غربت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے زمانے میں، انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا تھا وہ زکوٰۃ کا اور دیگر صدقہ و خیرات کا، کہ وہاں پہ لوگ زکوٰۃ ہاتھ میں لے کے، یہ صدقہ خیرات ہاتھ میں لے کے تلاش کرتے تھے کہ مستحق کون ہے، لیکن انہیں مستحق ملتا نہیں تھا، اتنا شریعت کے نظام کی وجہ سے وہ حضرت علی کے دور میں بھی بالکل ایسی روایات ایسی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس حوالے سے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان پہ صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائی کہ ہم ایک بریک پہ جانا ہے، جی یہی رسول پاک کی خوبصورت حدیث آپ ہم متصل کریں گے آپ کے بیان کو انشاءاللہ ضرور۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، یہ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد دیکھتے رہیں مرحبا افطار۔ ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ماشاءاللہ بہت ہی آج خوبصورت ہمارا موضوع ہے اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب سے ہم نے بات کی تھی، صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری صاحب، کہ آج کل کے دور میں جو کچھ حالات ہیں معاشرے کے، اس میں اب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جو مالی عبادات پہ زور دیا وہ کیوں دیا، کیونکہ دنیا کے حالات جو ہیں وہ ایک طرف انسانی نظام چل رہا ہے، ایک طرف روحانی نظام چل رہا ہے، اور انسانی نظام میں کہیں نہ کہیں بے انصافیاں ضرور ہوتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اور اس سیکٹر پہ وہ انحصار کیا جائے، ایک پیرلل نظام انڈیویجولی ضرور رہے کہ مسلمان اپنا فرض سمجھتے ہوئے صدقہ خیرات کریں تاکہ پاورٹی لائن سے کوئی نیچے کو بھوک سے نہ مرے۔ جی میں بریک پہ جانے سے پہلے اسی جو آپ نے جملہ بولا نا، مسلمان فرض سمجھے، یہ فرض قرار دیا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ علی کل مسلم صدقۃ، کہ ہر مسلمان پہ صدقہ کرنا یہ ضروری ہے۔ صحیح ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو آپ نے ترغیب دلائی، آپ نے ارشاد فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے اور اس میں سے پھر صدقہ دے۔ کسی نے کہا کہ اگر اس چیز کی بھی استطاعت نہ رکھتا، کوئی انسان بیمار ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ مزدوری نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر مظلوم کی مدد کرو، تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ عرض کی گئی کہ اگر مظلوم کی بھی مدد کرنے کی استطاعت اور طاقت نہ ہو، آپ نے ارشاد فرمایا پھر اپنی زبان سے اچھی بات کہو، برائی سے رک جاؤ، تمہارے لیے یہی صدقہ ہو جائے گا۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر کیفیت میں ہمیں یہ ابھارا جا رہا ہے، ہمیں تاکید کی جا رہی ہے کہ صدقہ ہم نے کرنا ہے تاکہ ہم دینے والا ہاتھ بن جائیں، لینے والا ہاتھ نہ بنے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں بھی اور رمضان المبارک کے بعد بھی مستحق افراد کو تلاش کر کے ان تک مال پہنچانا چاہیے تاکہ حقیقی لوگ جو اس چیز کے وہ اہل ہیں ان تک وہ ہمارا مال بہتر انداز سے پہنچ سکے۔ میرا خیال ہے اس گفتگو کے بعد اب یہ چاہ رہا ہے کہ بارگاہ نبی میں حاضر ہوا جائے، ضرور اور ان سے جتنی بھی ہماری مشکلات ہیں، چاہے وہ مالی ہیں، معاشرتی ہیں، سماجی ہیں، ملکی سطح پہ ہیں، رسول پاک سے جو ہے وہ مدد طلب کی۔ بالکل جی، کیوں نہیں، بسم اللہ کیجئے قاری محمد شہزاد صاحب۔ اے خاص رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے،
امت پہ تیری آج کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جس دین نے دل غیروں کے تھے آ کے ملائے، اس دین میں اب بھائی سے بھی بھائی جدا ہے، فریاد اے کشتی امت کے نگہباں، فریاد اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ صاحب جی گفتگو کی جانب مولانا حسین نقوی صاحب وہی سوال تقریباً آپ سے کہ اسلام نے جو قربانیاں مانگی ہیں ایک انسان کے لیے، وہ اگر ہم اس کا کچھ، میں کہتا ہوں کہ کچھ چند فیصد بھی ادا کرنے پہ تیار ہو جائیں تو کوئی بھی شخص جو ہے، جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ پاورٹی لائن سے نیچے نہ ہو، کوئی بھی شخص بھوکا نہ مرے، اس کا ایک مظہر رسول پاک کا صرف ایک قول کہ وہ ہم میں سے نہیں، اس کا مفہوم ہے وہ ہم میں سے نہیں، کہ جو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا۔ ابھی اس ہمسائے میں یہ بھی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، انسان ہونا چاہیے۔ تو یہ جو مالی عبادات ہیں یہ اسلام کی روح ہیں، اگر ان کو ہم نے نہ اپنایا تو گویا وہ جو نماز روزہ وغیرہ ہم کر رہے ہیں، یہاں جو عید فطر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ فطرانہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ والی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، تو یہ مثال ہمیں بتا رہی ہے کہ مالی عبادت کے بغیر روحانی معاشرہ اسلام جو چاہتا ہے وہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ ایسے ایک خوبصورت سیرت طیبہ کے ایک حصے سے آپ کے جواب کا آغاز کروں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا سے، امیر المومنین سے پوچھا کہ بابا مجھے میرے نانا کی خصوصی سیرت کی کچھ خاص صفات بتا دیں۔ مولانا نے فرمایا ایک اچھے راوی سے آپ نے پوچھا بیٹا کہ میں ہی بتا سکتا ہوں ان جزئیات کو۔ بہت ساری چیزیں فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب دور سے نا آشنا مہمان آتا تھا انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان میں آقا کون ہے نوکر کون ہے۔ ان کی محفل میں اگر ہزاروں کا مجمع ہو تو ان کی نظر کرم اور رحمت ایسی سب کے اوپر برابر ہوتی تھی، ہر کوئی یہ سوچتا تھا کہ نبی اکرم صرف مجھ سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کی محفل میں کسی کی عیب جوئی، کسی کی حوصلہ شکنی، کسی کی برائی کچھ بھی نہیں بلکہ حوصلہ افزائی۔ ان میں سے یہ جملہ ہے، آپ کے جد نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، اے مسلمانوں، مدینہ اور ارد گرد میں کوئی فقیر، مسکین، کوئی نادار جو مجھ تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہو اور نہ پہنچا سکے، تم میں سے کوئی واسطہ بن جائے، اس کی آواز فریاد مجھ تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ اسے صراط مستقیم پہ گامزن رکھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کوئی دے دے اسے، فرمایا کہ واسطہ بن جائے صرف کہ کوئی بھی آواز ہے۔ ایسے لوگ کہ اس زمانے میں آج کی طرح کے نہیں تھا کہ مثلا چند منٹوں میں شہر کا سفر کیا، چند گھنٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک گئے، اور مسائل بہت سارے تھے۔ کہا کہ صرف آواز مجھ تک پہنچائے، صرف وسیلہ بن جائے۔
اور وہ تحفہ بھی چھوٹا نہیں ہے، صراط مستقیم وہ فلاح، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اب یہاں یہ نہیں فرمایا پیغمبر اسلام نے کوئی آ کے میری مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھے تو یہ اجر ملے گا، کوئی جہاد میں میرے ساتھ آئے تو یہ اجر ملے گا، کہیں نہیں، غریب کی آواز مجھ تک پہنچائے، مسکین کی آواز مجھ تک پہنچائے۔ اس سے لگتا ہے کہ میرے اوپر سب کا حق ہے، اگر اپنے پاس ہے تو دے کے حق ادا کروں، اگر نہیں ہے تو واسطہ بن کے اس کا حق ادا کروں۔ اگر یہ حقوق ادا ہو جائیں تو دل بھی جڑ جائیں گے۔ یہ دل ایک دوسرے سے بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے یعنی تسبیح کے دانوں کی طرح اس طرح ہے کہ انصاف قائم نہیں ہے معاشرے میں، عدل کا نظام قائم نہیں ہے معاشرے میں، ایک دوسرے کا دکھ درد نہیں ہے۔ حضرت سیدہ نساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے میں ہے جو 20 فلسفی احکام بیان کی، ان میں سے ایک کہ وَالْعَدْلُ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ، کہ اللہ تعالیٰ نے نظام عدل اس لیے قائم کیا ہے کہ لوگوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے، اور دل جڑتے ہیں خدمت سے، احسان سے۔ حدیث میں ہے احسان اور نیکوکاری وہ عظیم کشش ہے کہ سامنے والے کو اپنا نوکر اور غلام بنا دیتا ہے۔ لیکن ایک نقطہ اضافہ کروں کہ فرمایا جتنی بھی تاکید مالی عبادت کی ہے، آخر میں ایک زنگ خطر اللہ تعالیٰ نے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اگر کسی کو دو تو اس پر احسان مت جتانا، اس کا دل نہ ٹوٹنا، اذیت نہ دینا، ورنہ وہ سارا آپ کا عمل بڑی اہم بات۔ تو عمل کمانا آسان ہے، بچانا مشکل ہے، کمانے کے ساتھ ساتھ اس نیکی کو، مالی نیکی کو بچانے کی، یعنی ضائع نہ کریں، اس کی تشہیر کر کے۔ بالکل بالکل، یہ گفتگو کے سلسلے کو یقیناً ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن کچن کا بھی چونکہ ہمارا سیگمنٹ ہے تو ہم ناظرین کو اپنے کچن کے سیگمنٹ کی طرف لے کر جانا چاہیں گے، اور جب کچن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ناظرین کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے کچن کا سیگمنٹ ایگو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے اسپانسر کیا گیا ہے، اور ہماری شیف زینب ارشاد روزانہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ السلام علیکم زینب۔ وعلیکم السلام۔ زینب، آپ لگتا ہے آج اپنی ریسیپی جو بھی بنا رہی بنا چکی ہیں؟ جی بالکل، اس کو کیونکہ چل کرنا پڑتا ہے، بنا کے کافی بنا کیا رہی ہیں؟ میں نے آج بنائے شاہی ٹکڑے بنائے، یہ شاہی ٹکڑے، ہاں جی، یہ عید پہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، آپ عید پہ بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، آپ کسی افطار کے لیے بھی۔ جی بالکل، یہ ڈیزرٹ ہے، یہ افطار کے لیے بھی ہے، اور عید بھی آ رہی ہے، اور معروف سویٹ ڈش ہے۔ عابدی صاحب کو میٹھے کے بارے میں بڑا پتہ ہے۔ جی جی، اور کون ہے جو شاہی ٹکڑوں کو پسند نہ کرتا؟ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اس میں کیا کیا ایڈ کیا؟ میں نے بریڈ کے سلائسز لیے تھے، ان کو میں نے ان کے ایجز ریموو کر دیے تھے کاٹے سے کنارے، اور ان کو میں نے 2 پیسز میں کر کے فرائی کر لیا تھا گولڈن براؤن آئل میں، وہ میں نے سائڈ پہ رکھ دی۔ ان کا ملک بنایا تھا، ملک میں میں نے یہ الائچی پاؤڈر ایڈ کیا، پنچ سا زعفران ڈالا تھا، 2 ٹیبل اسپون شوگر ایڈ کی تھی میں نے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ بادام لے لیں، چاپڈ بادام، چاپڈ پستہ لیے میں نے اس کے اندر، وہ ایڈ کیے، اور دارچینی، یہ الائچی پاؤڈر میں نے ایڈ کیا۔ اس کو پکانا ہے آپ نے اچھے سے، جب یہ گاڑھا ہو جائے تو اس کے اندر میں نے آدھا کپ فریش کریم ایڈ کی تھی تھک کرنے کے لیے اس کو، یہ بنا کے میں نے اس کو چل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا سیرپ ہوتا ہے، شوگر سیرپ، وہ جیسے شیرہ کہتے ہیں، میں نے وہ چینی کا، ہاں وہ میں نے چینی کا شیرہ بنا کے اس میں یہ بریڈ سلائسز ڈپ کر دیے تھے تاکہ یہ میٹھے اور جوسی سے ہو جائے۔ ان کو نکال کے میں نے اس ٹرے میں رکھا، اور اس کے اوپر میں نے وہ جو ملک سیرپ بنایا تھا وہ ڈالا، اس کے اوپر میں نے کریم سے گارنش کیا۔ اب آپ اس کے اوپر بادام ڈال لیں، زعفران، وہ جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے میٹھا بڑھتا جائے گا، اور اس کو چل کر لیں، جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کو سرو کریں۔ یہ عید کے لیے اسپیشل ڈش ہے، شاہی ٹکڑے تیار ہے۔ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ زینب، اتنی مزے کی ڈش آپ نے ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ۔ جی عابدی صاحب۔ جی انشاءاللہ یہ پھر افطار میں انشاءاللہ، بالکل بالکل، بہت اچھی۔ اور واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جناب صاحبزادہ صاحب، ہم نے قرآنی تعلیمات میں، اسلامی تعلیمات میں صدقہ خیرات اور ان کے اتنے فوائد پڑھے ہیں، جو ثمرات ہمیں آخرت میں ملیں گے وہ تو بے پناہ ہے نا۔ اور صدقہ جو ہم دیتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑا ہوتے تو ایسی بھی روایات ہیں کہ پہاڑوں کی صورت میں ہمیں نظر آئے گا۔ تقریباً ابھی صرف 4 منٹ ہے، اس لحاظ سے پھر سوال جو ہے وہ مہمانوں کی طرف۔ بالکل آپ کی بات صحیح۔ جو اب جدید جو سائنٹیفک سرویز ہیں انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں معاشرے میں ان کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ پھلتے پھولتے بھی زیادہ ہیں، ان کے کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے۔ تو اسلام نے تو پہلے اس کی گارنٹی دے دی۔ جی ایسا ہی ہے، حدیث مبارکہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح اللہ رب العزت 2 فرشتے زمین پہ اتارتا ہے، ایک آ کے یہ دعا کرتا ہے کہ مالک جو تیرے راہ میں صدقہ کر رہا ہے تو اسے بہتر بدل عطا فرما، اور جو ہاتھ کو روک کے بیٹھا ہے، ظاہر استطاعت ہے اس کے باوجود ہاتھ کو روک کے بیٹھا ہے تو اسے برباد فرما۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
جو مسکین کو اگر صدقہ کیا جائے تو اللہ رب العزت 1 اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر غریب رشتہ دار کو صدقہ کیا جائے تو اللہ 2 اجر عطا فرماتا ہے، ایک صدقے کا اجر ہے، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرنے کے 2 فوائد ہوتے ہیں، ایک جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور عمر میں برکت ہو جائے، حضور نے ارشاد فرمایا میں نصیحت کر رہا ہوں کہ وہ صلہ رحمی کیا کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بہتر سے بہتر انداز میں اللہ رب العزت کی جناب میں خالص اس کی رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ بے شک۔ ہمارے پاس 1 منٹ ہے آپ کے لیے، کیونکہ پھر نعت کے لیے جانا ہے۔ اس پورے پروگرام کا خلاصہ آپ بیان کر دیجئے۔ پورے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہم جشن منا رہے ہیں نزول قرآن کا، جشن صرف نازل ہونے کا جشن تو وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں تھا، اللہ نے نازل کیا، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ ہر آیت پر جب ہم معاشرے میں عمل کریں گے تو ہر آیت ہمارے گھر میں جشن منائے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ جشن منائے۔ سجدہ یہ جشن نزول قرآن ہے، غریب کا دل جیتنا جشن نزول قرآن ہے، حقوق کا ادا کرنا جشن نزول قرآن ہے۔ گویا جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے زندگی کا ہر لمحہ لیلۃ القدر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں علماء اکرام کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے ہمیں تشویق دلائی صدقہ و خیرات کو وقت پر کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی۔ ماشاءاللہ، بالکل جی، شکریہ ادا کرتے ہیں دونوں معزز مہمانوں کا۔ ناظرین، افطار بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ ہمارا افطار ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو، سچ ٹی وی کی مینجمنٹ کو اپنی خصوصی دعا میں شامل رکھے گا، اور اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جانے سے پہلے خوبصورت کلام ہم سنتے ہیں جی قاری محمد شہزاد صاحب۔ کتنی بلندیوں پہ ایوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامین ہے صورت دربان فاطمہ، روح الامین ہے صورت دربان فاطمہ، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، ایک روح فاطمہ۔
नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारी ये इफ्तार नशरियात जारी, जिसके डिफरेंट सेगमेंट्स आप लोग देख रहे हैं। पहला और दूसरा सेगमेंट आप लोगों ने देखा, पहला उलमा कराम के साथ, फिर किचन का हमारा सेगमेंट था। आज के प्रोग्राम मैंने स्टार्ट में आपको कहा था, जैसे टॉपिक बहुत ख़ास था, वैसे ही आज क्विज़ और डिबेट का जो है वो बड़ा ख़ास हमारा सेगमेंट है। नाज़रीन को बताइए ज़रा। जी, ये आपने देखा कि पूरा माह रमज़ान हमने, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, हाँ। और शायद ही कोई और चैनल हो जो डिबेट को और क्विज़ को और फिर उलमा इकराम वाले सेगमेंट तीनों को लेकर साथ साथ चल रहा हो, तीनों को बराबर अहमियत दे रहा हो। हाँ। पाकिस्तान की वो यूनिवर्सिटियाँ जिनकी प्रेजेंटेशन इस्लामाबाद पिंडी में है, बल्कि KPK से भी और पंजाब के दीगर इलाकों से भी टीम्स आई। सारा रमज़ान, तमाम रमज़ान ज़बरदस्त मुकाबला रहा, और आखिर में अब ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। हाँ। और इन दोनों के मुस्कुराते चेहरे भी बता रहे हैं कि फाइनल में पहुंच के खुश हैं। हमारी टीम ए है नस्ट यूनिवर्सिटी, इसरा सादिया नासिर, ईशा सादिया नासिर, और हमारी टीम बी है कायद आज़म यूनिवर्सिटी, मुबश्शिर यासीन ज़िया मलिक। काबिल सद तहसीन है इनके इसातिज़ा, वो लोग जिन्होंने इनकी मदद की, और ख़ुद ये भी हमारे जजीज जो शुरू से हमारे साथ हैं, प्रोफेसर शिराजी साहब, सैयद सज्जाद शिराजी साहब, और प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस चीमा साहब, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की, और आज फाइनल में ये भी फल पा रहे हैं, हम भी फल पा रहे हैं, और बच्चे भी। रूल्स बता दीजिए। पहला राउंड आप सब जानते ही हैं कि पहले राउंड में 3 सवाल होंगे, जिस टीम से सवाल होगा वही जवाब देगी। तो बड़े सोच समझ के तसल्ली के साथ, फाइनल है तो घबराना भी नहीं, जस्ट रिलैक्स। 3 सवाल करेंगे हम, हर टीम अपना जवाब देगी, उसके बाद बजर राउंड होगा, उसके रूल्स हम बताएंगे। तो टीम ए से सवाल, इसरा सादिया नासिर और ईशा सादिया नासिर, टीम ए नस्ट यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमारी बच्चियां बड़ी मेहनत से और बहुत ही जिसको कहते हैं कि एतमाद के साथ मुकाबला करते तक पहुंची हैं। आपसे पहला सवाल, हज़रत अदनान किसकी औलाद में से थे? हज़रत ईसा, हज़रत इस्माइल, हज़रत मूसा? हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। कायद आज़म यूनिवर्सिटी हमारे मुल्क का एक और काबिल फ़ख्र इदारा, एहसान बिन अब्दुल किलाल, ये हुमैरी काबा के पत्थर कहाँ से यानी ले जाना चाहता था? ये काबा पे हमला करने आया था और चाहता था कि काबा के पत्थर ले जाए। कहाँ लेना चाहता था? ले जाना चाहता था शाम, यमन, फलस्तीन। यमन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। नंबर 2 हमारी नस्ट यूनिवर्सिटी से सवाल, फहर के बाद, ये रसूलुल्लाह का एक सिलसिला है ना ऊपर से, फहर के बाद अरब का रईस कौन बना? नज़र, कुसई, कुलाब? नज़र। नहीं, यहाँ जवाब गलत हो गया, कुसई। कुसई बड़ा मशहूर ये रसूलुल्लाह के जो थे जद में से थे। कायद आज़म यूनिवर्सिटी, हज़रत अली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतें लौटाने के लिए 3 दिन मक्का में रहे, और 3 दिन बाद वो फिर रसूल पाक से एक जगह पर आकर मिले थे। वहाँ पर रसूल ने एक मस्जिद भी बनाई थी, जरा बताइए। मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सवाल करने से पहले जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ ना, तो उसकी कोई वजह होती है, लेकिन ये है कि ये प्रोसेस है जहनी आजमाइश का, हमारी जहनी आजमाइश भी जारी रहती है इसमें। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, रसूल पाक ने अपनी तलवार जुल्फ़कार हज़रत अली को किस जंग में दी थी? नस से हमारा सवाल, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा तबूक? ग़ज़वा बदर या बद्र भी कहते हैं, ग़ज़वा बद्र, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा तबूक? उहद। नहीं बेटा, ये गलत हो गया। इस किताब के मुताबिक जो हमने आपको रिकमेंड की है ग़ज़वा बद्र है। कोई बात नहीं। तीसरा और आखिरी सवाल, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, हिंदुओं ने 1905 को किस तहरीक का आगाज़ किया था? स्वीडिशी तहरीक, शिमला तहरीक, किसान तहरीक? पहली वाली स्वदेशी तहरीक, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब हमारा है बजर राउंड। बजर राउंड के रूल जरा सुन लीजिए जी, आप भी बजा लीजिए। आप बजर बजाएंगे, फिर महविश आपको बताएंगे। अभी आज तो मेरा जी चाहता है कि बजर बजा के फौरन कोई जवाब दे दे आपके बगैर तो -5 कर लें। करेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है, आप जरा ये जहन में रखें। बजर बजा के आप रुकेंगे,
پھر مہوش آپ کو بتائیں گے کہ کس نے بزر پہلے بجایا, پھر آپ جواب دیں گے. ایک بات, دوسری بات, صحیح جواب دے دیا 10 نمبر, غلط جواب آیا 0 نمبر, کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں. لیکن اگر آپ نے بزر بجا دیا اور آپ نے 2 سیکنڈ کے لیے بھی سوچا یا مشورہ کیا یا آپشن مانگے, -5 ہو جائیں گے. چلیے جی ہم شروع کرتے ہیں. جی اب تو یہ دونوں کے لیے سوال ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی تو اس وقت نبی پاک کے کس رشتہ دار کا, جی دوبارہ آپ نے رشتہ دار -5 فوراً -5 ہوں گے. جی قائد اعظم کے. جی دوسرا سوال, حضرت عبد المطلب کے والد کا کیا نام تھا؟ قائد اعظم حضرت عبد المطلب کی جو والد تھے ان کا نام ہاشم تھا. حضرت ہاشم, بالکل درست جواب, بالکل درست جواب. اب اس کتاب کے مطابق جو آپ کے پاس ہے, اردو زبان نے کس دور میں پھلنا پھولنا شروع کیا؟ مغلیہ دور, انگریز دور, ہندو دور؟ مغلیہ دور. مغلیہ دور, بالکل درست جواب ہے, بالکل درست. اردو ہندی تنازع کس کے زمانے میں شروع ہوا؟ آپشن سن لیجئے, مولانا محمد علی جوہر, سر سید احمد خان, سر سید, بالکل درست جواب. جواب فوراً دینے کی ضرورت نہیں ہے, بزر پہ فوکس. جب آپ نے بزر بجا دیا, یہ دیر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے, بزر دبا دیا, اب آپ اطمینان ہے. اب آپ کو مہوش بتائیں گے. بزر تک آپ کو جلد. غزوہ خندق, بڑی مشہور غزوہ. تھوڑا سا ویٹ میں نے کیا کہ بزر کی طرف ان کا سوال تو پہلے سمجھ لیں. غزوہ خندق میں کے تو بہت سے مراحل ہیں. غزوہ خندق میں عمر بن عبد ود کو کس نے قتل کیا؟ حضرت علی, حضرت قائد اعظم, جی حضرت علی. حضرت علی, بالکل درست جواب, بالکل درست جواب. اچھا, اسلام کی ایک جنگ تھی, سوچ کے جواب دیجئے گا, جلدی میں نہیں. خیبر, جنگ خیبر, اس کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, کس نے فتح کیا؟ حضرت علی. حضرت علی. آپشن نہیں مانگے ورنہ میں نیگیٹو کی طرف جا رہا تھا. جی سوال ایک اور طریقے سے, ذرا بالکل اطمینان سے ریلیکس. حضرت ہاشم نبی پاک کے کیا لگتے تھے؟ پردادا. پردادا. اب یہ سوال الٹے طریقے سے پہلے آ چکا ہے. اچھا جی, سر سید احمد خان نے اردو کی بقا کے لیے سن 1870 کو نواب محسن الملک کو کہاں خط تحریر کیا تھا؟ امریکہ, لندن, جرمنی؟ لندن. لندن. ہاں اب دیکھیں ناسٹ ہے, جو دونوں نے بزر بجایا, اب فریکشن کا فرق رہا, تو یہ اب آپ دیکھ لیجئے. قصی, رسول پاک کے جو تھے جد, قصی یا حضرت قصی علیہ السلام کہنا چاہیے. رسول پاک کی جتنی زیادہ ہے اوپر سب علیہ السلام ہے. حضرت قصی علیہ السلام نے کون سا کمیٹی گھر قائم کیا؟ دار الندوہ. دار الندوہ. انہوں نے کچھ بانٹی ہوئی ہیں چیزیں, آپ بھی. اچھا عابدی صاحب, مقابلہ واقعی بہت سخت ہے کیونکہ جواب دونوں ٹیمز کو آ رہے ہیں. جی جی دونوں ٹیم کو, نہیں یہ دونوں ٹیم ونرز ہیں نا, پورا مہینہ مقابلہ کر کے یہاں پہنچی ہیں. ہمارے نزدیک دونوں ٹیمیں برابر ہیں. اب ذرا لک کی بات ہوگی. ایام حج کے دوران کعبہ کے صحن میں جو چرمی حوض یعنی پانی کے حوض حاجیوں کے لیے کس نے بنوائے تھے؟ قائد اعظم. قصہ نے. قصی, بالکل درست جواب, بالکل درست جواب. حضرت جب قریش میں قحط پڑا, تاریخ میں ایک دفعہ قحط پڑا تھا, تو کون ملک, کس ملک سے خشک روٹیاں خرید؟ حضرت ملک شام سے لے کر آئے تھے, حضرت ہاشم. جواب درست مان لیتے ہیں. Great, that's very great. Okay. اچھا جی, اب یہ بھی سوال ہے, ذرا غور سے سنیے. نبی پاک کے پردادا کس شہر میں مدفن ہے؟ قائد اعظم. غزوہ میں. غزہ میں. آپ نے غزوہ کہہ دیا لیکن درست, ہم جواب درست مانتے ہیں. حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کہاں سے کھجورے لانے کے لیے بھیجا تھا؟ مدینہ میں. مدینہ, بالکل درست جواب, بالکل درست جواب. نواب محسن الملک نے اردو زبان کی حفاظت کے لیے ایک ایسوسی ایشن بنائی تھی. اردو ڈیفینس. اردو ڈیفینس, بالکل درست جواب, بالکل درست. لارڈ کرزن کب ہندوستان کا گورنر جنرل بنا؟ 1899. 1899, بالکل درست جواب, بالکل درست جواب. نبی پاک کی رضائی بہن تھی ایک, شیما. ٹھیک ہے, جواب درست مانتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے نبی پاک کو ساتھ لیا قریش کے کہنے پر اور بارش کی دعا کی تھی, وہ کون شخصیت تھے؟
عبدالمطلب. یہ ان کا جواب اس لیے درست مانتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب کے دور میں بھی یہ واقعہ ہوا اور حضرت ابو طالب کے دور میں بھی, تو یہ جواب بالکل ان کا درست مانتے ہیں. نبی کریم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام؟ حضرت ماریہ قبطیہ. ماریہ قبطیہ. یہ تو بھائی دوڑ ہے بزر کی دونوں ٹیمیں. میں تو ججز سے پہلے یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ دونوں ٹیمیں ونر ہیں. اب بس تھوڑا سا ایج ہوگا. 1903 میں صوبہ بنگال کی کل آبادی کتنی تھی؟ قائد اعظم. 1903 میں صوبہ بنگال کی جو آبادی تھی وہ 7 کروڑ 80 لاکھ تھی. بالکل درست جواب, بالکل درست جواب. لارڈ کرزن نے مشرقی بنگال کے صوبے کا صدر مقام, اس کا صدر جو مقام تھا ڈھاکہ انہوں نے رکھا. ڈھاکہ, بالکل درست جواب, بالکل. بنگال صوبے کو کب 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ 1905. 1905, بالکل درست. حضرت خدیجہ اور حضور کا نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ عمر بن سعید. خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ عمر بن خویلد. نہیں, یہ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا تھا. بڑی مشہور بات ہے جی. جی نیکسٹ. اچھا, اب ایک سوال ہے, وہ پہلے آ چکا کہ حضرت علی 3 دن تک امانت رسول اللہ کی لوٹاتے رہے. کس شہر میں لوٹاتے رہے؟ مکہ میں. مکہ میں. اب یہ تو بالکل بات. اب دیکھیں کتنا دونوں کو جواب آتا تھا. بہت زبردست ماشاءاللہ. راؤنڈ سے آ رہا ہے, بریک کی جانب بڑھنا ہے. اچھا, بریک کے بعد یہ سلسلہ ہم ناظرین آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوگا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. خوش آمدید. آج کا مقابلہ یقیناً انتہائی جو ہے وہ اہم انٹرسٹنگ مقابلہ جا رہا ہے کوئز کا, اور اب چونکہ ہمارا سیکنڈ جو ہے وہ سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے راؤنڈ. تو بتائیے ناظرین کو. بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے شروع سے مقابلے سخت ہوئے اور اس کے بعد سیمی فائنل جتنے سخت ہوئے اور یعنی کلوز ہوئے, اب کمال ہے فائنل کا, تو کمال ہے کہ دونوں ٹیمز جو ہیں وہ اتنی کلوز جا رہی ہیں اور ہر لحاظ سے مقابلہ ہے. معلومات کا بھی ہے, ویجیلنس کا بھی ہے کہ بزر کون پہلے دباتا ہے. ہمارا ویژول راؤنڈ ہے. یہ سوال ہوگا نس سے, صرف نس جواب دے گی. ایک شخصیت ہیں میاں بشیر احمد. میاں بشیر احمد پنجاب کے ایک بہت بڑے لیڈر, مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن پنجاب کے صدر, قائد اعظم کے بہت ہی اچھے ساتھی. ہمایوں رسالہ انہوں نے جاری رکھا جو ان کے والد نکالتے تھے, اور بے مثال ادیب تھے. میں ینگ جنریشن کو کہوں گا کہ میاں بشیر احمد کو ضرور پڑھیں. اچھا جی, ہمارا دوسرا سوال قائد اعظم یونیورسٹی سے جی لائیے. اگلا M.A.H. اصفہانی. قائد اعظم پر مستند ترین کتابوں میں سے کتاب مسٹر جنا ایز آئی نیو ہم, امریکہ میں پاکستان کے سفیر. قائد اعظم نے انہوں نے قائد اعظم کے کہنے پہ اپنا مال و دولت دے کر پاکستان کے لیے ایئر لائن بنائی تھی اپنے پیسے دے کر. تو کیسی کیسی عظیم شخصیات. ہمارے بچپن میں آپ کو تو نہیں ہوگا کہ اصفہانی چائے بکتی تھی, یہ کیونکہ بہت بڑے بزنس مین تھے تو ہم نے تو وہ پی بھی. بچپن میں جی ہم نے تو پی بھی ہے, وہ ہم اپنی عمر نہیں چھپاتے, تو ہم نے تو وہ پی بھی ہے. جی جی جی. اگلا ویژول نیسٹ یونیورسٹی کے لیے. ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ایم عالم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 7 طیارے انہوں نے گرائے تھے. ورلڈ ریکارڈ ہے, اور ابھی بھی ہمارے دشمن جب اس شخصیت کا نام آ جائے تو ابھی بھی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. ان کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 2 سال پہلے غالباً ہم نے پھر انڈیا کا ایک طیارہ جو اندر آئے تھے مار گرایا تھا. تو اس شخص کی روایات کو ہم جاری رکھے ہوئے, ہم اس کے امین ہیں. جی آگے لائیے جی. قائد اعظم ایئر فورس کے 5ویں 6ٹھی 7ویں کی اردو کلاس میں ہم نے ان کا اکثر ذکر سنا. اچھا, نس ٹیم دعا کر رہی ہے کہ میں نہ دوں ان کو. میں نے باقیوں کو اتنے وہ دیے ہیں تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. اچھا نہیں جواب دے سکے. یہ راشد منہاس بیٹا, راشد منہاس ان کا نام. تو اچھا اب بزر راؤنڈ ہے, جو بزر دبائے گا اور ویژول
दसोई नेशनल पार्क। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, बिल्कुल। दुनिया की सबसे ऊंचा प्लेटो या पार्क जिसमें फूल भी उगते हैं और कमाल के फूल उगते हैं। अच्छा जी, जरा शंग्रीला। शंग्रीला, माशाल्लाह। मुझे तो फिर वही कहता हूँ, मुझे डर लगता है कहीं कोई पर्ची वर्ची तो नहीं है वहाँ पड़ी, लेकिन वो अगर कोई होती तो ये साथ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है ना, ये बता देते। अच्छा बेटा, अब आपने रुक के बजर दबाने में जल्दी करें, लेकिन इस तरह न करें कि आप जवाब गलत दें। मैं आपको हिंट देता हूँ, वो तब जी। आइए जी, अगले हमारे शायर जी। फनकार खुद न थी, मेरे फन की शरीक थी, वो रूह के सफर में हाँ, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, हम उसके पास जाते हैं। हबीब जालिब? नहीं बेटा, क्या शायर थे ये, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता, हम उसके पास जाते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मुस्तफ़ा ज़ैदी थे। और अब अगला कल 14वीं की रात थी, शब पर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। जी नसरी मसरी। इब्न इंशा। इंशा जी उठो, अब कुछ करो। क्या बात, इस शहर में जी को लगाना क्या। वाह, बहुत खूब। मेरा ख्याल है इतना आखिरी उसमें नस ने दिया, लेकिन उससे पहले माशाल्लाह कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इतनी दफ़ा अच्छा बजर दबा चुकी है कि मुकाबला ये बजर के मुकाबलों में तब्दील हो गया था। लेकिन मैं फिर कहूँगा, हमारे जजेस अभी मुरतब करते हैं कि मेरे ख्याल से तो दोनों टीम यहाँ तक फाइनल तक पहुंच जाना ही दोनों टीम विनर है। बेटा जज्बाती होने की चंदा जरूरत नहीं, आप दोनों विनर हैं। और ये जो थोड़ा बहुत एज होगा वो सिर्फ एज होगा। और मुकाबले में मैं तो ये कहूँगा कि जो रनर अप होते हैं वो जिस तरह का एक वो दिखाते हैं जज्बा, वो जज्बा ही इंसान को जिंदगी में कामयाब करता है। रनर अप, मेरा ख्याल ये है, आखिरी बात मैं जजिस से पहले कि विनर्स के बजाय जो रनर अप होते हैं उनके जज्बे से पता चलता है कि वो लाइफ में कितने कामयाब होंगे। जी फरमाइए मोहम्मद तरीके से आदिल साहब, आपने पहले हौसला अफजाई कर दी जी। बहुत ही दिलचस्प और जज्बाती मुकाबला देखने को मिला वाकई। पहले जो राउंड था उसमें कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने 30 नंबर लिए, जबकि नस्ट ने 10 नंबर लिए। सही। बाद बजर राउंड शुरू हुआ तो उसमें जो टोटल बने नस्ट के वो 130 बने। अच्छा, जबरदस्त। और कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो नंबर बने वो 135 बने। अच्छा। उसके बाद जो फाइनल मुकाबला आखिर तक पहुंचा तो नस्ट यूनिवर्सिटी वो बजर बजाने में आखिरी राउंड में कामयाब हुई। अच्छा, और उसने 160 नंबर लिए और कायदे-ए-आज़म वो बजर राउंड न खेल सके, इसलिए 135 नंबर ही। यानी हमारी आज की विनर फाइनल में तो दोनों टीमें विनर होती हैं। यस एग्जैक्टली, सबको जीत के आए। अच्छा, मैं मुझे एक बात करने दीजिए अपने से कि जो हमारी दोनों टीमें हैं, नस्ट ने 160 लिए, ये हाईएस्ट नंबर है, लेकिन जो उन्होंने लिए 135 वो भी अब तक मेरी याददाश्त के मुताबिक वो भी हाईएस्ट है। यानी वाकईन ये टीमें नंबर 1 और नंबर 2 टीमें बजाय। और आज की विनर हमारी है जी नस्ट, इनके साथियों को मुबारकबाद। बहुत अच्छा खेल देखने को। बहुत खूब। और मैंने तो पहले ही कह दिया था कि जिंदगी से जो लोग सीखते हैं वो कामयाब होते हैं। और इस क्योंकि आखिर वक्त तक आए होते हैं ना, और यहाँ जब रह जाएं तो उस वक्त जो जज्बा दिखाना होता है, जो ज़र्फ दिखाना होता है, जो मजबूती दिखानी होती है, जो स्ट्रेंथ शो करनी होती है, वो रनर अप्स ने करनी होती है। और जो सही कर जाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो ज़माने में दुनिया में कामयाब होते हैं। प्रोफेसर शिराजी साहब कोई बात करना बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, अगर आपकी इजाज़त। नहीं ज़रूर क्यों नहीं, हम ज़रूर चाहेंगे कुछ का इज़्तिराब नोट कर रहा था। अच्छा, कि वो नताइज सुनने में कितने बेचैन थे और उनकी दुआएं उनके चेहरे से नजर आ रही थी। ऐसे ही है। तो माशाल्लाह मुकाबले के अंदर जो मदोजज़र था ना, वो हैरत अंगेज था। ये 2 सवालों का फर्क रहा, क्योंकि उनके -5 भी वो आखिर में जो विजुअल्स का था उसमें आगे कुछ हुआ है। जो हमारी ये गर्ल्स वाली टीम है नस्ट यूनिवर्सिटी की, इसने बहुत तेजी दिखाई माशाल्लाह, और इनका ग्राफ नीचे से ऊपर आया, जबकि दरमियान जो दूसरी टीम थी कायदे-ए-आज़म
माशाल्लाह उनका ग्राफ बहुत आगे चला गया था। तो ये टेक्निकल जो इन्होंने महारत का मुजाहरा किया, ठीक है, और उसके पीछे यकीनन अच्छा वो भी और विजुअल में जो तहरीक पाकिस्तान के लीडर्स के हवाले से मेरा ख्याल है इन्होंने आज क्योंकि मियाँ बशीर अहमद बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते और इसी तरह अबुल हसन इस्फहानी, तो इस निस्बत से दोनों टीमें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। और आबदी साहब एक मैं ख़ास बात करना चाहता हूँ जो हमने 30 दिन में नहीं की। जी ज़रूर ज़रूर। वो खूबसूरत बात ये है कि हमारी जितनी बच्चियाँ इस प्रोग्राम में आई हैं वो बापर्द होकर आई माशाल्लाह। ये मैंने खास, ये तो हमारी सच की पहचान है। हमारे न्यूज़ कास्टर देखिए, बच्चियों में मैंने वो जो एक हमारा एक इस्लामिक कल्चर का टच है वो मैंने हर प्रोग्राम में देखा। तो माशाल्लाह दोनों यूनिवर्सिटियाँ बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान लेवल की और दोनों की पोजीशनें दोनों मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत जी, हम दोनों टीम्स को मुबारकबाद पेश करते हैं और मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है कि आखिरकार हमारे नौजवानों ने, बच्चों ने, जो हमारे आखिरी विजुअल राउंड थे वो ओपन थे, उसके लिए हम इन्हें कोई सिलेबस नहीं देते थे। तो तहरीक पाकिस्तान के जो कुछ हमने साइट्स दी थी उस पर मेहनत की और जो पाकिस्तान की प्लेसेस थी वो ये बताना शुरू हुए और शोरा की तरफ भी ध्यान किया। इससे हमारा मकसद यही था कि अदब की तरवीज हो, जो हमारे बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन नात गो हैं, बेहतरीन नात खान हैं, इनके बारे में इनको पता चले। पाकिस्तान की तहरीक के जो लीडर्स हैं हम अगर उन्हें नहीं जानेंगे, उन्होंने किस मुश्किल से ये वतन हमें लेके दिया। इस वतन को एक मौजज़ा कहते हैं क्योंकि ये वो वाहिद वतन है जो जोग्राफिये में नहीं था, बाकी सब मुल्क जोग्राफिये में हैं। कायदे आज़म ने, उनकी क़यादत ने और मुसलमानों ने और उनके साथियों ने ये एक नया जोग्राफिया बनाया था। तो वो लीडर्स हमें पता होने चाहिए। अगर हम उनको भूल जाएंगे तो समझें हम अपने हाफजे को हमने फरामोश कर दिया, हाफजा हमारा ख़त्म हो गया। और हम वो जो स्ट्रगल हुई है जब उसको नहीं जानेंगे तो आगे दुनिया बहुत कम्पेटिटिव है, बहुत स्ट्रगल है। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था, हमने मुमकिनात में से रास्ता बनाकर और कामयाबी हासिल करनी है। खुदा करे हमारा ये प्रोग्राम इसमें एक बहुत जो कि पानी में पत्थर डालते हैं ना, इर्तियाश पैदा करते हैं, तो ये एक मजबूत पत्थर हो। तहरीक पाकिस्तान को जाने, अपने लीडर्स को जाने, अपने हीरोज़ को जाने, अपनी तारीख को जाने और रसूल पाक ख़त्म मरतबा सॉरी आइमा ताहिरीन और सहाबा इकराम और इस्लाम की तारीख को भी जाना। बिल्कुल, नो डाउट माशाल्लाह से। और ये पूरे प्रोग्राम जो है ये अगर रिपीट देखना चाहें तो हमारे नाज़रीन ये देख भी सकते हैं क्योंकि ये यूट्यूब पे हमारी पूरी ये जो ट्रांसमिशन है ये 1 बाय 1 हमारे तमाम तर शोज़ जो हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो तो मैंने अपने जो पसंदीदा सेगमेंट हैं आप बाकी का बताती हैं, मेरा पसंदीदा सेगमेंट नहीं जो किचन का था। तो उसका मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर रेसिपी जल्दी में बताई गई तो आप वहाँ चले जाएं। और मैंने एक और रिकमेंडेशन की थी कि ईद के बाद से पहला दिन फिर शुरू कर दें, जो हमने पहले दिन बनाया था घर में कहें कि वो बनाएं, फिर दूसरे दिन पूरे 30 दिन का मेन्यू तैयार है। एग्जैक्टली, वो पूरा मेन्यू जो है आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो रोज़ाना माशाल्लाह हमारे डिफरेंट मौज़ूआत रहे और वो इतने ज़बरदस्त टॉपिक्स थे, आप उन टॉपिक्स के हवाले से मज़ीद आप सुन सकते हैं। अभी वक्त है अगर एक मिनट हम जजिस से, है हमारे अच्छा पास। आप अपना, लेकिन टाइम अब बहुत कम है, आप अपने पूरे महीने का एक्सपीरियंस 30 सेकंड मोहम्मद इदरीस साहब से जान लेते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम शादी साहब से जान लेंगे। बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत तजर्बा रहा। बच्चों की तरफ से जो इल्मी तरसील हुई है ये बेमिसाल है। आपके चैनल की तरफ से जो मौज़ूआत का इंतखाब किया जाता था, मसलन यही क्विज़ के प्रोग्राम में ही देखिए कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे खूबसूरत और मुनफरद बात यह है कि सारे रमज़ान में जितने भी खुसूसी अय्याम आते हैं तारीख़ी लिहाज से मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से, जैसे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के हवाले से, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, उस पे ख़ास हमने तो इस तरह के जितने भी प्रोग्राम आपके आए आपने उन्हीं को मौजू बनाया और यूँ आपने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख़ इस्लाम, पाकिस्तानियात और ख़ास तौर पे जो हमारे मशाहीर थे उनको याद करके बहुत खूबसूरत खिदमत सर अंजाम दी। बहुत शुक्रिया। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद
عابدی صاحب اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا ڈیبیٹ کا، تو ناظرین ہمارے ساتھ ہوئے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر ہماری نسٹ یونیورسٹی کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی، اور قائد اعظم یونیورسٹی کی اور ان کے لیے کیش پرائزز بھی ہیں۔ اچھا ویری گڈ عابد صاحب، یہ تو آپ نے پہلے بتایا نہیں۔ چلیں جی کیش پرائز ہے آپ لوگوں کے لیے، ویل وہ بھی ہم اپنی ٹیم کو پیش کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ہوئے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج ہمارا کوئز اور ڈیبیٹ کا فائنل سیشن چل رہا ہے، تو اب ہمارا جو ڈیبیٹ کا یہ سیگمنٹ ہے ناظرین کو بتائیے عابدی صاحب۔ جی ابھی کیا خوبصورت فائنل ہوا نسٹ یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی کے درمیان کوئز کا۔ نسٹ یونیورسٹی نے بہت تھوڑے سے مارجن سے کامیابی حاصل کی، اور واقعاً لگتا تھا کہ یہ دو بڑی یونیورسٹیز کے درمیان ایک بڑے نیٹ ورک چینل سچ ٹی وی کے پر ایک بڑا مقابلہ ہو رہا ہے، اور ابھی بھی بڑا مقابلہ۔ دو بہت اہم انسٹیٹیوشن، ہمارا ڈیبیٹ کا فائنل، یہ دونوں نوجوان اور ہماری بیٹی یہ پورے رمضان تیاری کر کے اور یہاں پر پہنچے ہیں، سب کو انہوں نے پچھاڑا ہے۔ لاریب حسن قائد اعظم یونیورسٹی، سیدہ شیریں حسن کوثر کالج برائے خواتین، اور موضوع آج کا ہے کیا ہمارے ملک میں حصول انصاف مہنگا ہے، اور حق میں بولیں گے، یعنی اس قرارداد اس عنوان کے لاریب حسن آپ کا ٹائم شروع ہو گیا۔ صدر فہم و ادراک اور ایوان خوددار و بے باک السلام علیکم۔ ملے تھے پہلے سے عدالت کو جو سوال، وہ ہمارے حق میں نہیں لکھے گئے۔ صدر علی وقار، اگر آج پاکستان میں غریب عدالت میں حق مانگنے جاتا ہے تو وہ ادھر چیخ چیخ کر پکار رہا ہوتا ہے، میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ صدر علی وقار، آج اگر پاکستان کا شہری حصول اس کو عدالت کے لیے جاتا ہے، حصول انصاف کے لیے عدالت کو جاتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ اس کی جیب میں باب قائد اعظم کا ہونا لازم ہو۔ اس کے علاوہ یا تو اس کی پیٹھ کے پیچھے کسی مجسٹریٹ، کسی جج یا کسی سیاست دان کا ہاتھ ہونا لازم ہو۔ صدر علی وقار، تاریخ گواہ ہے پاکستان کی غریب عوام کے لیے پاکستان کی عدالتیں دن کے 12 بجے بند ہو جاتی ہیں اور ان کو دھکے دے کر عدالتوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ صدر علی وقار، لیکن خدا گواہ ہے، یہی عدالتیں امیروں کے لیے رات کو 12 بجے کھول دی جاتی ہیں اور پاکستان کے آئین و قانون کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، اور ایسے فیصلے سنائے جاتے ہیں جو انسانی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ صدر علی وقار، پاکستان کا ایک غریب شہری آٹے کی قطار میں لگ کر کچل کر مر جاتا ہے، پھر اندازہ لگایا جاتا ہے تو اس آٹے کے تھیلے کی قیمت 500 سے 1000 تک کی ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، آج پاکستان میں درجہ چہارم کی نوکری کے حصول کے لیے آپ کو کسی سند یا ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی جیب میں 10 سے 15 لاکھ روپے کا ہونا ضروری ہے۔ صدر علی وقار، یہ کہاں کا قانون ہے کہ پاکستان میں امیر کی شراب کی بوتل کو دودھ بنا دیا جاتا ہے تو وہیں پر غریب کی دودھ کی بوتل کو شراب بنا دیا جاتا ہے۔ صدر علی وقار، آج پاکستان میں زمین مافیا ہزاروں غریبوں کی زمینوں کو نگل چکا ہے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا اور پرسان حال نہیں ہے۔ صدر علی وقار، میں کیا بتاؤں صدر علی وقار، نہ تو غریب کو تھانے میں انصاف ملتا ہے، نہ تو دواخانے میں انصاف ملتا ہے۔ تھانے میں جاتا ہے تو اس کو سپاہی لوٹ لیتا ہے، دواخانے میں تھینک یو ویری مچ بیٹا، تھینک یو ویری مچ۔ زوردار آپ کا خطاب، ماشاءاللہ، دلائل بھی بھرپور، لیکن انصاف ججز کریں گے، ہم آپ کی خوبیاں بیان کریں گے۔ اور اب سیدہ شیریں حسن کوثر کالج برائے خواتین
KCW جیسے قائد اعظم ہمارے شہر کی ایک بہت اچھی معروف اور ملکی یونیورسٹی ہے. KCW یعنی کوثر کالج برائے ویمن یہ ہمارے شہر کا ایک بہت مقتدر بلکہ اب تو ملک میں معروف ہے. سیدہ شیریں حسن فائنل کے اس کمپٹیشن میں جو ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے کیا ہمارے ملک میں حصول انصاف مہنگا ہے یہ بھی فور بولیں گی. آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر عزیز وقار اور محترم سامعین السلام علیکم. میں سیدہ شیریں حسن کوثر کالج برائے خواتین سے تعلق رکھتی ہوں. کیا پاکستان میں انصاف کا حصول مہنگا ہے؟ ویسے تو مجھے اس بات کو ثابت کرنا تھا کہ واقعی انصاف کا حصول مہنگا ہے لیکن میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا. جناب والا میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ پاکستان میں انصاف مہنگا نہیں ہے کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ مہنگی اور سستے کا سوال تو تب جنم لیتا ہے جب کوئی چیز موجود ہو. وطن عزیز میں انصاف نامی مخلوق ناپید ہے یعنی وجود ہی نہیں رکھتی. اس ملک میں انصاف مہنگا نہیں ملتا بلکہ بھیک میں ملتا ہے اور مرنے والوں کے لواکین بھیک مانگتے مانگتے دنیا سے گزر جاتے ہیں لیکن انصاف کی قیمت وصول نہیں ہوتی. جناب والا جس سستے اور فوری انصاف کا دعویٰ آپ نے ہم سے کیا تھا وہ دنیا کے 140 ممالک میں سے 129ویں نمبر پر ٹھڈے کھا رہا ہے. جس شفاف عدالتی نظام کا خواب ہمیں کتابوں میں دکھایا جاتا ہے وہاں ملزم کو اس وقت باعزت بری کیا جاتا ہے جب اس کو پھانسی لگے ہوئے 2 سال گزر جاتے ہیں. جس زنجیر عدل کے دائرے میں اس ملک کو جکڑا گیا ہے وہاں مقتول کے گھر والے بیرون ملک فرار ہونے پہ مجبور ہیں اور قاتل وکٹری کا نشان دکھا کے عدالت کے سینے پہ مونگ ڈالتا ہے. جناب والا لیکن ابھی بھی حقیقت یہی ہے کہ انصاف مہنگا نہیں, مہنگا تو منچاہا فیصلہ ہے. انصاف تو نہیں ملے گا لیکن اگر آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. اگر آپ کسی افسر کی بگڑی ہوئی اولاد ہیں یا کسی سیاستدان کے چشم و چراغ ہیں, کسی افسر کی بیوی ہیں, کسی ٹھیکیدار کی بیٹی, تو آپ زیادہ رقم خرچ کر کے اپنا فیصلہ کروا سکتی ہیں جو گویا تھوڑا مہنگا تو لگے گا لیکن کوئی بات نہیں. حضور شوق سلامت ہے, شہر اور بہت. آپ نے جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے تو خرچ کرنا ہے, تو پھر کیا ارزانی اور کیا گرانی. جناب والا اس ملک میں انصاف اس قدر سستا ہے کہ ملک کے پہلے وزیر اعظم کو شہید کر دیا جاتا ہے اور 75 سال گزرنے کے بعد بھی اس کا کیس حل نہیں ہوتا. بے نظیر شہید ہوتی ہیں. بلدیہ فیکٹری میں ملازمین جھلستے رہتے ہیں. ایک نہیں قانونی سطح پہ کئی سانحات ہوتے ہیں. آپ یہاں انصاف کی بات کرتے ہیں. اس ملک میں تو سرے سے ہی تحقیقاتی رپورٹس غائب ہو جاتی ہیں. کبھی تحقیقاتی رپورٹس لانے والا طیارہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے, کبھی کسی تفتیشی افسر کو گولی مار دی جاتی ہے. اور تفتیشی ریکارڈ ہمارے انصاف پسندی پہ ٹھڈے کھاتا ہے. جناب والا اگر اس ملک میں یہ سب ہے تو میں اور آپ کیا بیچتے ہیں. اگر آپ کسی دیوانی مقدمے کا حصہ بن جائیں تو اس نظام کا تمام تر قصبل اپنے تمام تر جلووں کے ساتھ آپ کے سامنے اشکار ہو جائیں گے. اور کسی نے اس نظام کے بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ اس ملک میں حصول انصاف کے لیے عمر خضر, صبر ایوب اور قارون کا خزانہ ہونا چاہیے. شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے لاریب حسن قائد اعظم یونیورسٹی, سیدہ شیریں حسن کوثر کالج برائے خواتین فائنل میں یہاں پہنچے. دونوں نے تقاریر بڑی محنت سے تیار کی ہوئی تھی. جن اساتذہ نے ان کی مدد کی وہ قابل فخر ہیں. جن اداروں نے اور ظاہر ہے ان کے جو اپنے ادارے ہیں ان کے ہیڈز نے ان کو انکریج کیا وہ قابل فخر ہیں. اور دونوں ہی ہمارے لحاظ سے تو ونر ہیں. میرا خیال ہے کہ پروفیسر سید سجاد شیرازی صاحب فیصلہ سنانے کے لیے بالکل تیار. جی ضرور. کتنا ٹائم ہے سر؟ ٹائم بہت ہے. آپ بولیں, آپ کچھ کہنا چاہتے ہو, نصیحت کرنا چاہتے ہو, کچھ بھی آپ بولیں. میں فیصلہ سنانے سے پہلے تاکہ آپ کا اضطراب برقرار رہے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. ضرور. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا تقریر کا معیار ہو یا کوئز کا پروگرام, دونوں معیارات آہستہ آہستہ عروج کی طرف پہنچتے آج اس عروج پر پہنچے ہیں جہاں ہمارا بہت اطمینان ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. ہم بحیثیت جج جب ججمنٹ دیتے ہیں تو اچھی تقاریر آتی ہیں, اچھے انداز آتے ہیں, اچھی گفتگو آتی ہے تو ہمیں بھی سکون ملتا ہے اور ہم مارکنگ کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. آپ کے چہرے بھی خوبصورت ہیں دونوں ماشاءاللہ, اور آپ کی تقاریر اور آپ کا مباحثہ بھی بہت خوبصورت رہا. کرسی انصاف پر بیٹھ کر جو نزاکت ہوتی ہے وہ جج کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. تو اس کو میں جب دیکھتا ہوں تو بہت معمولی فرق ہے, بہت معمولی, زیادہ فرق نہیں ہے. بہت محنت کی اور بہت اچھے معیار پر اترے. میں ایڈوانس رزلٹ سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. زبردست. تو اعلان کرتا ہوں, دل تھامیے گا. سیدہ شیریں حسن فرسٹ پوزیشن
اور 77 نمبر. زبردست, بہت لاریب حسن آپ کم نہیں ہیں, آپ کے 75 نمبر. بہت کم مارجن, معمولی سا فرق تھا مواد کے اندر, آپ نے بھی جج کیا ہوگا. اچھا ادائیگی برابر, ادائیگی برابر ہے, تھوڑا سا 19-20 کا, جیسے آپ کے 19-20 کا تقریباً برابر ہے. بہت محنت کی آپ لوگوں نے, اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور ہماری ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور میں اس کے ساتھ ادارے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اپنی ریکمنڈیشن دے رہا ہوں کہ آپ اس سسٹم کو, اس نظام کو جاری رکھیے گا, کیونکہ یہ جو ہماری اقدار مدھم ہو رہی ہیں, ختم ہو رہی ہیں, فرسودہ ہو رہی ہیں, ان کو آپ نے جلا بخشی, اس کو نئی آپ نے ایک تازگی بخشی ہے اس ادارے نے. اور خاص طور پر آپ کی اور آپ کی ٹیم کا بھی آج ہم نے شکریہ ویسے بھی ادا کیا, اور پھر اگین شکریہ ادا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی عطا کرے, آپ کی ٹیم کو بھی سلامتی عطا کرے. اور وہی بات جو چیمہ صاحب کر سکے, میں اس کی بھی تھوڑی سی وہ تائید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو انتخاب کیا ہے, خاص طور پر سوالات کا بھی, اور یہ جو آج کا ٹاپک تھا, یہ تو بالکل برننگ ایشو ہے. یہ بات ہو رہی تھی تو ہماری نگاہیں عدلیہ پر تھیں. ٹھیک ہے, انصاف کے بارے میں مولا علی کا فرمان سب کو پتہ ہے کہ کتنا اہمیت کا حامل ہے. تو میں اس لحاظ سے دونوں پارٹیسپینٹس نے ہماری مواد کے لحاظ سے بھی تھوڑا ہی فرق رہا. میں نے کوئز میں ایک بات کی تھی, اگر آپ وہ اجازت دیں, میں نے کوئز میں یہ بات کی تھی کہ جب فائنل مقابلہ ہوتا ہے تو جو ہم پریکٹیکلی میں دیکھتا ہوں, اور جو ہمارے تجربہ کار لوگ, کہ جو اصل امتحان ہے, اور میں کہوں گا اصل کامیابی, وہ رنر اپ کی ہوتی ہے. میں نے کوئز میں بھی یہ کہا, کیونکہ زندگی میں بندے سے بہت سارے لوگ تھوڑا سا ایج کر جاتے ہیں, کہیں پہ ہم ایج کر جاتے ہیں, کہیں پہ دوسرے. اس وقت جو سٹرینگتھ دکھانی ہوتی ہے, جو کامیابی کے جذبے کو, کیونکہ یہ فائنل میں کامیاب ہو کے پہنچے ہیں نا, ایسے تو نہیں پہنچے, کامیابی کے جذبے کو برقرار رکھنا ہوتا ہے, اور دوسرے کی جیت کے لیے ظرف ظاہر کرنا ہوتا ہے, اور پھر جو اپنی تھوڑی بہت کمی رہ گئی اس کو سٹرینگتھ بنا کے اپنی آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو ہمیشہ ان چیزوں میں رنر اپ جو لوگ ہیں, جو پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں, میں آپ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں. لیکن بہرحال کامیابی ایک ظاہر ہے, خود ایک ریوارڈ ہے. صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تقاریر سننے کو ملی, اور خاص طور پہ جو معاصر ہمارا سیاسی اور معاشرتی منظرنامہ ہے, اس سے لیے گئے عنوانات نے ان تقاریر کو 4 چاند لگائے. اور یہ حقیقت میں ٹرینڈ سیٹر ہیں. وہ باتیں جو عام پبلک میں نہیں کی جا سکتی, ان بچوں کے لب تو آزاد ہوتے ہیں, یہ تو جو چاہیں وہ بولتے ہیں. اور یہ حقیقت میں وہی آوازیں تھیں جو ہم نے عوام کی آوازیں ان بچوں کی زبان سے سنی. بچوں میں بہت بہترین اعتماد, اور جو لفظوں کا انتخاب دن بدن ہم نے دیکھا بڑھتا گیا. اور یہ جو موضوعات کے حوالے سے, اور یا ان کی اپنی ذاتی کارکردگی کے حوالے سے بے مثال پروگرام رہا. اور میں یہاں یہ ایڈ کروں گا کہ ہم چونکہ دیکھتے رہتے ہیں دوسرے نیٹ ورک, سچ ٹی وی کا یہ اس کی انفرادیت ہے کہ اس نے ایسے موضوعات کو چنا, ورنہ عام طور پر وہی روایتی موضوعات ہوتے ہیں. اور یہ برننگ ایشوز ٹرینڈ سیٹر ہیں. ایون ہمارے جو علماء کرام کے ساتھ عابدی صاحب ٹاپکس رہے, وہ بھی ہم نے علماء کرام کے ساتھ رہا, تو ہم نے یہ کوشش کی کہ کوئی ایسا ٹاپک نہ ہو جس سے انتشار یا افتراق پیدا ہو. ہم نے جو بظاہر ایسے ٹاپک تھے کہ کئی انتشار ہے, ہم نے ان میں بھی اتفاق اور اتحاد پیدا کر دیا. اچھا ہمارا وقت اب ختم ہو گیا. بہت شکر گزار ہیں ججز کا, خاص طور پہ پروفیسر سید سجاد شیرازی صاحب, پروفیسر محمد ادریس چیمہ صاحب, انہوں نے ہمارا پورے مہینے ساتھ دیا. باکمال ججز کا انہوں نے کردار ادا کیا. ان سے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ دونوں ججز صاحبان کا, آپ ہمارے ساتھ رہے. ونس اگین سیدہ شیریں حسن صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. لاریب آپ کو بھی مبارک ہو, یہاں تک پہنچنا ایگزیکٹلی بہت بڑی. اور ہمارے جیسے کوئز کا تھا, کیش پرائزز بھی ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کے لیے کیش پرائزز بھی ہیں. پروگرام کا وقت چونکہ ناظرین ختم ہو جاتا ہے, تو یقیناً کل بھی ہم 1-2 دن تو ہم مزید آئیں گے, لیکن یہ کوئز اور ڈیبیٹ کا سلسلہ جو ہے یہ آج ختم ہو چکا ہے. لیکن کل بھی انشاءاللہ ہمارا بھرپور پروگرام ہوگا, اور ماہ رمضان کے الوداعی پروگراموں میں سے ہوگا. اور ماہ رمضان
حقیقی عید کیسے منائیں، ماہ رمضان کا اختتام کیسے کریں، اگلے رمضان تک اس رمضان کی اسپرٹ کیسے جاری رکھیں، اس پہ گفتگو کریں گے ایگزیکٹلی. اور یہ تمام تر شوز جو ہیں یہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہوتے ہیں، وہاں سے آپ ان کو ریپیٹڈ دیکھ بھی سکتے ہیں اور بہت کچھ آپ مزید سیکھ سکتے ہیں. ابھی تک کے لیے چونکہ اتنا ہی، اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.